اللہ 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 اللہ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے، ایک نواب صاحب بھی آ کے بیٹھ گئے وہاں کمرے میں، بات چیت ہوتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد کھانے کا وقت ہو گیا تو دسترخوان لگایا گیا، اور خان صاحب جو نواب صاحب تھے وہ بھی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھانے لگے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ سالن میں گوشت پکا ہوا تھا، مگر گوشت زیادہ گلا ہوا نہیں تھا، سخت تھا۔ نواب صاحب نے ایک بوٹی اٹھا کے کھانے کی کوشش کی، لیکن جب وہ بوٹی انہوں نے منہ میں ڈالی اور اس کو کھینچنے کی کوشش کی توڑنے کے لیے، تو ان کے ہاتھ سے بوٹی سلپ ہو گئی اور وہ نیچے گر گئی۔ اب ٹرین کا فرش تو میلا ہوتا ہے، گندا ہوتا ہے، تو جب وہ بوٹی نیچے گر گئی تو نواب صاحب نے اپنے جوتے سے اس بوٹی کو سیٹ کے نیچے دھکیل دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کا چہرہ جو تھا اس پر غصے کے آثار۔ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ رازدار تھے، خدمت گزار تھے، محرم راز تھے، وہ سمجھ گئے۔ انہوں نے اشارے میں پوچھا کہ حضرت آپ کی طبیعت پہ گرانی کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت نے اشارے میں بتایا کہ خان صاحب نے بوٹی کو پاؤں سے جوتے سے نیچے دھکیل دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رزق کی ناقدری ہے۔ تو حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ بوٹی نیچے سے اٹھائی اور اس کو پانی سے اچھی طرح دھو لیا۔ جب اچھی طرح دھو لیا تو پھر اس کو انہوں نے کھا لیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی طبیعت اچھی ہو گئی۔ پھر حضرت تھانوی نے اس نواب صاحب کو کہا کہ نواب صاحب، آپ نے اس بوٹی کو جوتے سے دھکیل دیا تھا، میں نے اللہ کے رزق کی ایسی ناقدری کبھی نہیں دیکھی، لیکن دیکھو اس کو انہوں نے دھو کے کھا لیا، انہوں نے اللہ کی نعمت کی قدردانی کی، میری طبیعت پھر اچھی ہو گئی، بحال ہو گئی۔ تو انسان اللہ کی نعمت کی ناقدری نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتے ہیں جو رزق کی قدردانی کرنے والا ہو۔ بلکہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا، موت ہو گیا، خواب میں نظر آیا، کسی نے پوچھا بھئی کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ نے میری بخشش کر دی۔ اس نے پوچھا کس عمل پہ بخشش ہوئی؟ کہنے لگا میں اپنے گھوڑے پہ جا رہا تھا سوار، اور میرے پاس چنے تھے، میں چنے کھا رہا تھا، ایک ایک چنا منہ میں ڈال رہا تھا اور چنے کھا رہا تھا۔ ایک چنا جب منہ میں نے ڈالنے کی کوشش کی تو وہ میرے دانت سے لگا اور نیچے گر گیا۔ اگر میں چاہتا تو میں چلتا رہتا، ایک دانہ ہی ہے نا، نیچے گر گیا، کوئی بات نہیں۔ میرے دل میں خیال آیا یہ اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، مجھے اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میں نے گھوڑے کو کھڑا کیا، نیچے اترا اور زمین سے اٹھا کے وہ چنے کا دانہ میں نے کھا لیا۔ اس چنے کے دانے کو کھانے پر اللہ کو خوشی ہوئی، میرے بندے تو نے میرے رزق کی قدر کی، میں نے اس پر تیرے زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بدلے انسان اعمال صالحہ کرے۔ جب اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، کیونکہ محسن کے نافرمانی کرتے ہوئے حیا آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محسن حقیقی ہیں، ہم اس کی کیوں نافرمانی کریں؟ ہم اس کی فرما برداری کریں، پاک کے نمازیں پڑھیں۔ جس غلام کو اس کا مالک اچھا کھلائے پلائے تو وہ غلام دوڑ دوڑ کے کام کیا کرتا ہے۔ ہم بھی نعمتوں کی قدردانی یہ ہے کہ بھاگ کے اللہ کی عبادت کریں، تلاوت کریں، نیکی کریں، تاکہ ہمارا پروردگار اس کے بدلے ہم سے راضی ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف نعمتوں کو منسوب کریں۔ یہاں پر بہت غلطی ہوتی ہے، ہم عام طور پر نعمتوں کو اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں، اللہ کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، ایک نوجوان اپنی جاب کے لیے انٹرویو دینے گیا، اب اس کو جاب مل گئی، گھر آیا، ماں نے پوچھا بیٹا کیا بنا؟ امی اس نے مجھ سے یہ کوشچن پوچھا، میں نے یہ جواب دیا، اس نے یہ پوچھا، میں نے یہ بتایا، اس نے یہ کہا، میں نے یہ جواب دیا، میں نے اب میں کی بارش ہو رہی ہے۔
امی اس نے یہ پوچھا، میں نے سوچا میں یہ بھی بتا دوں، میں نے یہ بھی کہہ دیا، میں نے وہ بھی کہہ دیا، اور اخیر پہ کہتے ہیں امی پھر مجھے جاب مل گئی۔ اچھا اب اس بندے کو فرض کرو انٹرویو پہ گیا تھا، جاب نہیں ملی، گھر آتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا؟ امی جاب نہیں ملی۔ کیوں بیٹا؟ امی اللہ کی مرضی۔ بھئی جاب ملی تھی جب، تب بھی تو اللہ کی مرضی تھی نا، اس وقت اللہ یاد نہیں آیا، اس وقت میں نے یہ جواب دیا، میں نے یہ سوچا، میں نے یہ کہا، میں نے کہا، میں کی بارش ہو رہی ہے، اور جب جاب نہیں ملی جی اللہ کی مرضی۔ بھئی جب جاب مل گئی تھی تب بھی اللہ کی مرضی تھی تو جاب ملی تھی۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ جب اس کو فتح ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے تو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، ناکامی ہوتی ہے پھر اللہ کے سر پہ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ نعمتوں کی ناقدری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔